عزیزان محترم، جیسا کہ تسلسل سے ہم گفتگو اس آیت کی روشنی میں کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے راستے کو پہچانیں اور اس سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں تاکہ ہم بھی ان جیسے گروپ میں شامل ہو جائیں، حسینی گروپ میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو اس سلسلے سے گفتگو سب سے پہلے ہم نے شروع کی اور پہلی گفتگو میں ہم نے نفس کی ڈیفینیشن کے اوپر بات کیا کہ نفس کیا ہے۔ تو نفس کن دو چیزوں سے بنا ہے؟ نفس بنا ہے، نفس کن دو چیزوں سے بنا ہے؟ نفس بنا ہے روح اور جسم سے، دو متضاد چیزیں ملی اور نفس وجود میں آیا۔ اب یہ نفس کا کمال ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک ساتھ مل گئیں، اور اس کمال پہ اللہ خلقت کا کمال ہے کہ اس کمال پہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ بنفس وما سواہا، اور نفس کی قسم کو اور اس کی قسم کی جس نے اس کو پرفیکٹ بنایا، اس کو پرفیکٹ کیا، نفس بنفس وما سواہا، اور اللہ اور اس کی قسم اور نفس کی قسم اور اس کی قسم کی جس نے نفس کو پرفیکٹ بنایا۔ جس کا پرفیکشن یہ ہے کہ یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک مادی چیز ہے، ایک روحانی چیز ہے۔ روح تمام چیزوں سے مجرد ہے، روح صرف اور صرف اللہ، کیونکہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، روح کو اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ مادہ زمین سے ہے، زمین پر ہی مادہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، مادہ مادے کی طرف رغبت کرتا ہے، روح اللہ کی طرف رغبت کرتی ہے اور مادہ مادے کی طرف رغبت کرتا ہے، یہ دو چیز ملی تو نفس بنا۔ اب نفس میں کیا ہے کہ نفس کے ویریس اسٹیجز ہیں، بہت ساری اسٹیجز ہیں۔ تو نفس کا انکلینیشن، اب یہ دو چیزیں کھینچتی ہیں کہ جس کو بڑے خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ مارکہ روح و بدن۔ تو روح اور بدن کا جو مارکہ ہے، ایک طرف بدن کھینچتا ہے، ایک طرف روح کھینچتی ہے، ایک طرف ضروریات کھینچتی ہے، ایک طرف دولت کھینچتی ہے، ایک طرف اپنے دوستوں کی محبت کھینچتی ہے، ایک طرف روح اللہ کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ جو کھینچا تانی ہے اس میں الگ الگ اسٹیجز آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اسٹیج آتا ہے جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ وہ نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی امر دینے والا نفس جو حکم دیتا ہے انسانوں کو، جو بنیادی طور پر جس کی رغبت مٹی کی طرف ہوتی ہے۔ اور اسی نفس امارہ کے نتیجے میں یزید، فرعون، شداد جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم ذرا اگر اور غور سے اس سورہ کریمہ کی تلاوت کریں اور اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش کریں، اور ذکر سے بات کریں قسم کھاتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، واللیل عشر کی، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور آڈ اور ایون کی قسم، ہے نا، اوٹ اور عدد کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب کہ وہ پاس کر جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ آگے کی آیت پڑھتے ہیں کہ کیا یہ قسم سفیشینٹ نہیں ہے، کیا یہ قسم
کافی نہیں ہے لوگوں کے لیے. الم ترا کیف فعل ربک بعاد. غور کریں گے, ذہن میں رہے کہ نفس دو چیزوں سے بنا ہے, ایک مادہ ایک روح. مادہ کیا کرتا ہے, نفس کو جو ہے وہ پھراتا رہتا ہے دنیا کے چکر میں, مٹیریل چیزوں کے چکر میں پھراتا رہتا ہے. یہ چیز ذہن میں رہے. اس سے ذہن میں کربلا بھی رہے کہ کربلا میں کیا ہوا, کیوں حسین کو شہید کیا گیا. اور پھر ذہن میں اس آیت کا ترجمہ, پھر اس روشنی میں اس آیت کے ترجمے کو ہم پڑھتے ہیں. هل فی ذلک قسم الذی حجر, کہ کیا یہ قسمیں کم ہیں. الم ترا کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نہیں جانتے, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا, قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. یہ ارام ذات العماد, یہ عاد ارام جو تھے یہ اونچے اونچے ستون بناتے تھے, ہے نا. ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, اونچے اونچے ستون سے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, یہی رہ جانا ہے. ان کی ساری کوشش اس لیے ہوتی تھی کہ کیسے کیسے ٹیریٹوریل ایکسپینشن کریں, بڑی عمارتیں بنائیں, اس پر فخر کریں, ہے نا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار, کہ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسان کی کھیتی سرخ سبز ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے, بیج سے سبز ہوئی بڑی ہوئی, مرجھا گئی, سوکھ گئی. یہ سائیکل ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے, ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. اسی طرح زندگی ہے, دنیاوی زندگی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو, کھیل اور تماشا ہے, زینت وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد, یہ ظاہری زینت ہے. دنیاوی زندگی ظاہری زینت ہے, جس کے چکر میں سارے فساد ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے مال میں بڑھ جانے کی جو روش ہوتی ہے, ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں بڑھ جائے, ایک دوسرے سے کثرت میں بڑھ جائے, کسی کا ہمارا مکان بہتر ہو جائے, ہمارا فلاں سے بہتر مجلس کا تبرک سے, تمام چیزیں, ہے نا. جو یہ کمپٹیشن ہے, مادی سطح کا کمپٹیشن ہے, اللہ جو کہہ رہے ہیں دنیاوی زندگی ہے نا. ایک طرف دنیاوی زندگی ہے اور ایک طرف حسین جو زندگی دے رہے ہیں وہ ابدی زندگی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے. سلوات پڑھیں. کیا خوب کہا شاید نے کہ حسین بانٹ رہے ہیں حیات مقتل میں. اللہ اکبر, مقتل میں کون حیات بانٹتا ہے. اسلام کا فلسفہ دیکھیں, کربلا نے کس طرح سے اسلام کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے, کس طرح سے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے. کہ کیا تم نے, اللہ یہ تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو ان کا حشر کیا ہوا تھا. اگر کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے والے ان آیت کو سمجھتے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے, اس سے عبرت کرتے, تو کبھی فرزند رسول کو پیاسا شہید نہیں کرتے, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظروں میں جو چیز چمک رہی تھی, کیونکہ ان کا نفس جو کہ مادے کی طرف زیادہ رجحان رکھتا تھا, مادہ پرستی میں ملوث تھا, نماز بھی پڑھتے تو اس لیے کہ ان کا ہدف مادہ ہوتا تھا, وہ انہیں کھینچ کے ظلمت کی طرف لے گیا, تاریکی کی طرف لے گیا. تو عزیزان محترم, اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے قوم عاد کو نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے انہیں تباہ کر دیا. یہ بہت بڑی قوم تھی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا, تباہی, برباد ہوئی قوم, کچھ حاصل نہیں ہوا. اور سمود جو کہ اپنا گھر پتھروں سے بناتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا, لیکن سب فنا ہو گئے, سب چلے گئے. اور فرعون کو جو سرکش ہو گیا تھا, فرعون جو سرکش ہو گیا تھا, اللہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو فرعون نے دنیا کمائی لیکن سرکش ہو گیا تھا, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا, ہے نا. فرعون میں علامہ کا کیا شعر ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت تھی, کہ یہ جو موسیٰ و فرعون کا, ایک طرف موسیٰ ہیں جو نفس مطمئنہ کی منزل پر ہیں, ایک طرف فرعون ہے جو امارگی کی منزل پر ہے, ایک طرف حسین ہے جو مطمئنہ کی منزل پر ہے, اور ایک طرف یزید ہے جو امارگی کی منزل پر ہے. خدا یہی بتانا چاہتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, حسین کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ یزید کا راستہ اختیار کرنا ہے. قرآن میں بتا دیا کہ ان سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. اور فرعون, کیا تم نے فرعون کے اوپر غور نہیں کیا, کیا تم نے فرعون کا حال نہیں دیکھا کہ جس نے طغیان پھیلا رکھا تھا شہر میں, ہے نا. اور طغیان اس کی سرکشی حد سے زیادہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی. لیکن کیا ہوا کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ ظالموں کی گھات لگائے بیٹھا. اللہ
ظالموں کی گھات لگائے بیٹھا ہے. اللہ ڈیل دیتا ہے, سرکشی کرتے ہو کرو, دیکھیں کتنی سرکشی کر سکتے ہو. اللہ اکثر چھوڑ دیتا ہے. ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص حضرت موسیٰ جا رہے تھے دور میں, ایک شخص نے کہا کہ اے موسیٰ, شرابی کبابی ٹائپ کا انسان تھا, اس نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھنا جنت میں ہمارا کون سا مقام ہے. نہیں معاف کریے, اے موسیٰ اللہ سے پوچھنا کہ میں اتنا سرکش ہوں, میں اتنا گناہ کرتا ہوں, میں اتنا برا ہوں, مجھ پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا. دیکھیں معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے, ان چیزوں کا عرفان حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور کربلا نے ان چیزوں کو کھلم کھلا ایک بڑے سے پردے پر بیان کر دیا. اب کہیں شک و شبہات کی جگہ ہی نہیں رہ سکتی کہ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھنا, ہم اتنی سرکشی کرتے ہیں, اس کے ذات کی نفی کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ظلم و ستم کرتے ہیں, ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا, ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ سے جو کلام کرنا تھا, موسیٰ کریم اللہ نے اللہ سے کلام کیا. آنے لگے تو اس وقت پوچھا کہ یا اللہ, ایک طرح وہ بندہ تھا گناہ گار, اس کا یہ سوال تھا, چونکہ نبی تھے ان کو پہچانا ان کا فرض تھا, حالانکہ اس نے تمسخر میں سوال کیا. اللہ نے کہا کہ اس کو میں پہلے ہی عذاب میں گرفتار کر چکا ہوں, وہ عذاب کی حالت میں ہے. کیا مطلب ہوا, اللہ نے اسے اس کے حال پر غافل چھوڑ دیا, اپنی یاد کی نعمت اس سے چھین لی. اب وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکتا, اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. حسین نے کیا کہا, خدا بندہ جس نے تجھے, اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا کھویا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو پکڑ کر اپنے دلوں میں بسا لیں, حسین سے شفاعت حاصل کریں. عزیزان محترم, یہ تمام چیزیں, یہ جو نفس امارہ ہے نا, یہ انسان کو کب حسینی سے یزید کے لشکر میں لے جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا, کب ہمیں فرعونیت پہ اکسا دے گا پتہ نہیں چلے گا, کب ہمیں ابلیسیت پہ اکسا دے گا پتہ نہیں چلے گا. اس کی چپیٹ سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے, اور آزاد کون کرتا ہے, آزاد کرتا ہے مولا. تو حسین سے ہم آزادی کی طلب کریں کہ حسین ہمیں آزاد کر دیں. عزیزان محترم, یہ عمارگی کی چپیٹ بہت خطرناک ہے. اللہ کیوں مثال کرتا ہے, اللہ کیوں مثال دیتا ہے. دیکھیے عمارگی کیا کرتی ہے, عمارگی چاہتی ہے, جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو اتھارٹیٹو بناتا ہے. وہ انسان کو کیا کرتا ہے, ہم حکومت اختیار کریں, جس کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں حکومت کریں, ہے نا. جو چیز حاصل جہاں جتنا حاصل مادے سے کرنا چاہتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے ظاہری عزت حاصل کرنی ہو, چاہے کچھ بھی حاصل کرنا ہو, وہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. روایت میں ہے کہ جب قیامت ہوگی تو بہت سارے ایسے لوگ جو بظاہر تو بہت عام لوگ تھے, کوئی عام تاجر تھا, کوئی عام کام کرنے والا تھا, روزمرہ کا کام تھا, لیکن یہ مشہور فرعون کے ساتھ کیے جائیں گے. غور فرمائیں, اگر ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھنا. کیوں مشہور فرعون کے ساتھ کیے جائیں گے, کیونکہ ان کی عماری نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا ہوا تھا, اور ان کی صفت انہیں فرعون صفت بنا رکھا تھا. اب فرعون صفت کیا ہے, غور فرمائیں. فرعون صفت, ان کو پوچھے گا کہ یہ کیسے فرعون کے ساتھ اٹھائے گئے, انہوں نے تو کسی کو, انہوں نے تو چوٹی تک نہیں ماری, ہے نا. ظاہری طور پر جواب آئے گا کہ یہ اگر ان کو اختیار دیتا اللہ تو یہ وہی فرعون اور فرعون بنتے, یہ ویسے ہی ظلم کرتے, یہ ویسے ہی ستم کرتے. عزیزان محترم, آقا پنہیان اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے. ہمارے گھر میں گھریلو زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے, ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا اور حسین کے دربار میں پہنچنا پڑے گا. اے حسین, ہم بھر کی طرح سے تیری بارگاہ میں آئے ہیں, ہماری بخشش کرا دے, ہماری شفاعت کرا دے. ابھی شفاعت کے کانسیپٹ پہ بھی آج اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کے گھر میں, جیسے مثال کے طور پر ایک شوہر ہے, وہ اپنی زوجہ پہ ظلم کرتا ہے, حکم چلاتا ہے, فرعون کی طرح حکم چلاتا ہے, فرعون کے ساتھ مشہور ہے. ایک زوجہ ہے اپنے شوہر پہ فرعون کی طرح حکم چلاتی ہے, فرعون کی طرح مشہور. کوئی گھر کا شخص ہے جو اپنے سے لوگوں کے اوپر فرعون کی طرح چاہ رہے ہیں, وہ فرعون کے ساتھ ہے. ہم حسین کے دربار میں پہنچے اور حسین سے کہیں, کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے. دیکھو ایسے فارسی میں ایسے فرعون کچھ لوگ, یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹے, یہ چھوٹے چھوٹے فرعون جو ہیں
وہ اٹھائے جائیں گے فرعون کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ امارگی کی چپیٹ میں تھے, امارگی سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر پائے. وہ کھوجتے تھے. وہ ان ساری کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو دباتے ہیں, کسی کو دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو دبانے سے خود بلند ہو جائیں گے, اور یہ جو بلندی کی طلب ہے یہ نفس امارگی کی چپیٹ کا نتیجہ ہے. لیکن خدا کا فضل کہ خدا نے ہمارے اندر امارگی کے بعد لوامگی کا مرحلہ پیدا کیا, اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے نفس لوامہ کی, ملامت کرنے والے نفس کی, کہ اپنے اوپر ملامت کرتا ہے, اپنی برائیوں کو دیکھتا ہے اور ہر کی طرح سے حسین کے لشکر میں پلٹ آتا ہے. تلوار پڑھے پر محمد. پھر آگے آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, کہ بالکل نہیں, تم تو ایسے لوگ ہو جو یتیموں پہ شفقت نہیں رکھتے, جو یتیموں پہ شفقت نہیں رکھتے. یتیموں پہ شفقت رکھنا بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. جو کمزور ہے اس کے اوپر دستے شفقت رکھنا بہت بڑا ثواب ہے. ٹھیک اس کے آگے سے دیکھ لیجیے کربلا میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا, حسین کے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. عزیزم یہ سب نفس امارہ کی چپیٹ کا نتیجہ ہے, اور ان سب کی جو بنیاد ہے وہ حب دنیا ہے, مادے سے محبت کرنا ہے. آگے کیا ہے مولانا فرمائیں کہ اور ولا یحضوا علی طعام المسکین, اور تم ایک دوسرے کو مسکین اور فقراء اور غربا کو کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ ترغیب دیں گے تو ہمیں بھی خرچ کرنا پڑ جائے گا, اور محبت تو مال سے ہے, محبت تو مال سے ہے, اصل ادب تو مال سے ہے. اور یہی دنیا کی محبت لوگوں کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور حسین کی مدد کو جانے سے روک گئی. یہی دنیا کی محبت حسین کی مدد کو جانے سے روک گئی. یعنی کہ وہ بظاہر تو آزاد تھے, پاؤں میں بیڑیاں ظاہری طور پر نہیں دکھ رہی تھیں, لیکن باطنی طور پر اس طرح گرفتار تھے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن وہی کربلا میں دیکھ لیجئے سید سجاد کے پاؤں میں بیڑی ہے, پھر بھی وہ آزادوں پہ آزاد ہے. اس طرح آزاد ہے جیسا کوئی آزاد نہیں, وہ نفس مطمئنہ ہے. تلوار پڑھے پر عزیزم ہم بوستان رسول کے پھول حسین سے طلب کریں کہ حسین بھی ہمیں آزاد کر دیں, کہ سرو آزادی سے بوستان رسول, کہ رسول کے بوستان سے آزادی کا جو ثمرہ ہے وہ حسین ہے, آزادی عطا کرنے والے حسین ہیں. حسین ہمارے نفس کو امارگی سے آزاد کر دے, حسین کی شفاعت ہمیں نصیب. آج کی مجلس میں شفاعت کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. تو عزم علی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ولا تکونت تراجع کل اللمع, اور تم میراث کو نگل جاتے ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, میراث کا مسئلہ بہت بڑا ہے. تم میراث کو نگل جاتے ہو, جلدی نگل جاتے ہو میراث کو. بہت سوچنا پڑے گا انسان کو, اپنے مال کو پاک کرنا پڑے گا, اپنے نفس کو پاک کرنا پڑے گا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کہ عزیزم یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ تم مال سے محبت کرتے ہو, بہت زیادہ محبت کرتے ہو مال سے, مال کو دوست رکھتے ہو. ارے یہ کیوں مال کو دوست رکھتے ہو؟ دو چیز سے بنا ہے, نفس روح سے اور جسم سے. جسم مادہ ہے, بدن مادہ ہے, تو مال کی طرف بڑھے گا. محبت کس سے کرنی چاہیے تھی؟ غالب کس کو ہونا چاہیے تھا؟ غالب روح کو ہونا چاہیے تھا. وہ خدا سے محبت کرتا, خدا کے ذکر میں رہتا, لیکن کیا تھا, مال کی محبت میں ہے, مال کے ذکر میں ہے, تو اس کے نتیجے میں پریشان ہے, مضطرب ہے, یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے, مال پہ مال جمع کرتا ہے, اضطراب کم نہیں ہوتا. کیوں؟ اطمینان. ولا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ. حسین کے اطمینان کا, کربلا میں حسین کے اطمینان کا راز یہ ہے, ولا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ, کہ قلب کو سکون نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ذکر کرے, اللہ کے ذکر کے علاوہ. ذکر کا مطلب نام جپنا نہیں ہے, ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد. اللہ کو یاد کرو,
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو کثرت سے یاد رکھو. فلاح کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دن کا میکسیمم حصہ کہاں چلا جاتا ہے؟ نماز پڑھ لیتے ہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں, میکسیمم حصہ کہاں چلا جاتا ہے؟ دنیا میں. ہاں موبائل میں چلا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی آؤں گا میں, اس کے اوپر بھی قرآن کیا کہتے ہیں, صلوات پڑھیں محمد والے. تو عزیزم, دنیا کی طلب میں, دنیا کے انٹرٹینمنٹ کی طلب میں, اس کے اوپر بھی آؤں گا. گرچہ وہ حرام نہیں ہے, موبائل میں بھی مثبت باتیں ہیں. نہیں مثبت. دیکھیے ایک چیز, ابھی انٹرٹینمنٹ کے اوپر انشاءاللہ آگے آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزم, اللہ نے اصول بتا دیا, قلوب کو اطمینان مل ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کی یاد کے. اللہ کے ذکر میں زندگی گزارو. تمہیں کس لیے خلق کیا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ عبادت کریں. ہاں عبادت مسجد و محراب تک محدود نہیں ہے. عبادت کے لیے اگر حج کو عمرے میں بدلنا پڑے تو حج کو عمرے میں بدلو, اور کربلا کے میدان میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دو. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. عزیزم, دنیا کی محبت ہمارے پاؤں میں بیڑی بن جائے گی. ہم صرف دنیا کو اگر یاد رکھیں گے. بہت سارے لوگ تھے کربلا کے لیے عراق کے, جب امام حسین روانہ تھے مکہ میں, بہت سارے لوگوں کو کہا چلنے کے لیے. کسی نے کچھ عذر پیش کیا, کسی نے کچھ عذر پیش کیا, کسی نے کہا آپ بھی کعبے کی پناہ میں آ جائیے. کچھ لوگ کعبے کی پناہ میں چھپ گئے, اللہ کی عبادت کرتے رہے, سجدہ کرتے رہے, لیکن کیا تھا معاملہ, کیا تھا؟ جان نہیں دے سکتے, اپنی جان نہیں دے سکتے تھے, ہے نا. جان جو ہے جسم کی موت ہوتی ہے. جسم سے محبت تھی, اپنے رشتہ داروں سے محبت تھی. اس ناطے کو وہ حسین سب کچھ لے کے کربلا میں پہنچ گئے. پروردگار تیری راہ میں سب کچھ قربان, کیونکہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی کربلا میں بہتر تفسیر نہیں. حسین نے بتا دیا, پورے خاندان کو کربلا لے کے پہنچ گئے, لا الہ الا اللہ سمجھا دیا کہ ریگ صحرا لا الہ الا نوشت, ہے نا. ایک بات فرماتے ہیں کہ کربلا کی ریگ پر حسین نے لا الہ الا اللہ لکھ دیا, ہے نا. یہ میری نجات کا سامان ہے جو حسین نے لکھا ہے. یہ کیسے نجات کا سامان ہے, اس کے اوپر بھی آئیں گے. تو عزیزم, اللہ فرما رہا ہے کہ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کہ تم محبت مال سے کرتے ہو. ہم سے کب پیار ہے تم کو؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, کس طرح تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے نا. ہمیں کس چیز سے محبت ہے؟ ہمیں محبت جو ہے مٹیریل سے ہی ہے. اس مٹیریل کی محبت سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ڈگری آف محبت ہے. اگر بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو یہ عزیز اور شمر بن جاتا ہے. تھوڑی سی کم ہوئی آسیلیٹ کرتا رہتا ہے. کس کے بیچ میں؟ امارگی اور غوامگی کے بیچ میں آسیلیٹ کرتا ہے. کبھی اللہ کی یاد آتی ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے, کبھی دنیا کھینچتی ہے تو دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. عزیزم, میرے کہنے کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیں. تارک دنیا ہونا بالکل بھی مطلب نہیں ہے. دنیا حاصل کرو, لیکن کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ. اللہ دیکھو, راستہ یہ بھی ہے, دنیا دین دونوں لے کے چل سکتا ہے, لیکن اگر حسین کے ساتھ پہنچنا ہے, تمام مال دولت دنیا, تمام دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑے گا, تبھی کربلا میں قربانی کر سکتے ہو. کربلا ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. کربلا بہت سارے لوگ تھے کہ دعوے داران محبت تو بہت تھے, لیکن امتحان گاہ محبت میں 72 اترے. تعداد میں فرق ہے, کہیں 72 کہیں 78, لیکن کچھ ہی چند لوگ تھے جو کربلا میں پہنچے. دعوے دار محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے, لیکن کیوں توفیق نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ دنیا سے آزاد نہیں تھے. ان کو دنیا دامن پکڑ کے روک رہی تھی کہ گھر چلا جائے گا, مال چلا جائے گا, دولت چلا جائے گا. سیف سائڈ یہ ہے, نماز بھی پڑھتے رہو, اللہ بھی خوش, دنیا بھی مل جائے گی. لیکن اگر حسین کے ساتھ جانا ہے, اس گروپ میں جانا, دیکھو جنت دو طرح کی ہے. ایک جنتی ہے, ایک الجنت ہے. الجنت جو ہے وہ جنرل کلاس جنت ہے, اور جنتی جو ہے وہ عبادی کے لیے ہے, یعنی اللہ کے مخصوصین کے لیے. چاہتے ہو نا کہ حسین کے ساتھ رہیں؟ کون, اگر میں یہاں مجمع میں پوچھوں کیا چاہو گے, جنت یا حسین کا ساتھ؟ حسین کا ساتھ. سب
ایک بار بولیں گے جنت کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ہے نا. اب حسین دیکھیں کیا چاہتے ہیں. حسین بھی جنت نہیں چاہتے، وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت چاہتے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رہے اور حسین اللہ کو دیکھے، اللہ کی ذکر میں حسین اپنی زندگی گزارے. حسین کے لیے حسین نہج البلاغہ دیکھیں، ائمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں. نہج البلاغہ میں امام علی فرماتے ہیں کہ مان لے پروردگار، دعائے کمین میں مولا علی فرماتے ہیں پروردگار اگر تیرے عذاب کو میں تھوڑی دیر کے لیے برداشت بھی کر لوں تو تیری رحمت سے، تیری رحمت کا رخ مڑا ہوا کس طرح برداشت کر سکتا ہوں. تو یہ منزل حسین کی ہے. ہم حسین کو پہچانے. حسین سے خدا کی معرفت کا راستہ ہے، جو کربلا کا راستہ ہے وہ خدا کا راستہ ہے. اس راستے پر بڑھیں اور خدا کی معرفت تک پہنچیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے. عزیزم ممکن نہیں ہوتا، کہا بھی نہیں جاتا، قرآن میں بھی نہیں بتاتا، رسول بھی نہیں کہتے کہ حاضہ حسین و فارغ. 100% ممکن 100% نہیں کر سکتے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق میکسیمم کوشش کریں. اور یہ جو دنیا کا جنجال ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں، کیونکہ جب تک دنیا کا جنجال پاؤں میں بیڑیاں باندھ کے رکھے گا، حسین نصرت کے لیے بلاتا رہے گا، ہم عذر پہ عذر پیش کرتے رہیں گے. حسین حلمین کی صدا بلند کرتا رہے گا، ہم عذر پہ عذر پیش کرتے رہیں گے. اقبال لاہوری کہتے ہیں کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیر ہم آرزوز، کہ میں تیر، سنان، شمشیر کی آرزو رکھتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی دولت کی آرزو رکھتا ہے، کوئی مال غنیمت کی آرزو رکھتا ہے. بھائی پہلے کی جنگوں میں کیا ہوا؟ جو سب ساتھ تھے بہت سارے مال غنیمت کی آرزو کے ساتھ تھے نا. ہر کسی کا بازو تو توحید کی قوت سے قوی نہیں تھا نا، ہے نا. پاک نہیں تھا، پیور نہیں تھا، 100% پیور نہیں تھا. اس میں بھی شہید ہونے والے شہید ہوئے، ان کا بھی درجہ ہے. لیکن کربلا ایک ایسی جنگ ہونی تھی، ایک ایسی جنگ، اللہ ایک ایسی قربانی کا میدان تھا جہاں صرف اور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف توحید، نہ غنائم، نہ جنت کی لالچ، صرف اور صرف محبت، صرف اور صرف خدا تک پہنچنے کا راستہ. صلوات پڑھیں محمد. علی فرماتے ہیں کہ نہ ہم تیرے خوف سے عبادت کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، نہ ہم جنت کی لالچ کی عبادت کرتے ہیں. جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے. اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا عرفان حاصل کر کے کوشش کریں. اقبال فرماتے ہیں کہ تیرو سنان و شیر مارزوز بھیا کے مسلک شیر مارزوز، کہ اے دنیا پر مت آؤ کہ حسین کے مسلک پہ چلنے جا، بامن کے مسلک شبیر مارزوز. کیوں؟ کیونکہ تم نہیں چل پاؤ گے، تمہارے پاؤں میں دنیا کی بیڑیاں آئیں گی. اگلے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جو دنیا اور میری دنیا کی جو کوشش ہے، میری جو دنیا کی کوشش ہے، دنیا میں جو میں کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مال کرتا ہوں، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک دن جب اللہ کی میں ضرورت پڑے تو سب کا سب لٹا دوں. مال محبت نہیں، کربلا کا کام ہے. اور جو اس پر چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا، وہ اس تک پہنچے گا کہ جو منزل ہے نفس مطمئنہ کی، نفس مطمئنہ کی منزل پہنچے گا. وہ صرف اور صرف خدا کو دیکھے گا. وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میرے جوان لال کے سینے میں آئیں گے. صرف اور صرف خدا کو دیکھے گا اور خدا کے لقاء اللہ کا منتظر ہوگا. جو لقاء اللہ مشتاق ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہے. چل نہیں آئے زیادہ لوگ، نماز پڑھتے تھے، سجدے کے نشان تھے، قرآن پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن آئے نہیں کیونکہ دنیا کی محبت زنجیر بن کے روک دے. دیکھیے ایکسٹریم تفسیر نہیں کرتا، ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جا رہا ہوں کہ دنیا ایک دم سب کچھ چھوڑ کے وہ ہو جائے. میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں ایک مقام، اگر وہ منزل ہے جہاں حسین ہے، جنت وہاں رہنا چاہتے ہیں، حسین ہے، تو اس راستے سے چلنا. جیسے جیسے آتے شروع میں یہ راستہ مشکل لگتا ہے، شروع میں لگتا ہے. دھیرے 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 جب حسین کی شفاعت حاصل ہوتی ہے نا، ارے عزیزم
یہ مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ہے کہ دوزخ سے گیا خلد کو ہر چشم زدن میں، اس طرح تو تقدیر بدلتے نہیں۔ معرفت ہو، آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے، اور آنکھوں کے پردے کے ساتھ سب سے بڑا پردہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت مال غصب کرنے کی دعوت دیتی ہے، دنیا کی محبت ظلم کرنے کی دعوت دیتی ہے، دنیا کی محبت کچھ بھی کرنے کی دعوت دی، محبت ہے۔ اللہ کی محبت ہے، کچھ بھی کرے گا اللہ کی منزل تک پہنچے گا، چاہے گھر لٹانا پڑے گا۔ دنیا کی محبت ہے، کچھ بھی کرے گا چاہے ظلم بھی کرنا پڑے۔ دنیا دو ایکسٹریمز ہیں، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، اور یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے مشکل ہے۔ عزیزم صلوات پڑھیں محمد والی تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اگلی مجلس میں تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اگلی مجلس میں مزید تفصیلات بیان ہوں، اور جو جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ شفاعت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ شفاعت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ تو عزیزم اطمینان کی منزل اگر چاہیے تو تمام چیزوں سے، دیکھیں امام حسین کا قافلہ جا رہا تھا، اور اس قافلے کے پیچھے پیچھے زہیر خین کا قافلہ تھا، دونوں قافلہ آگے پیچھے چل رہا تھا، کبھی ایک قافلہ آگے کبھی ایک قافلہ پیچھے، لیکن دونوں قافلہ ملتا نہیں تھا۔ زہیر عزیزم ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ زہیر اس لیے نہیں ملنا چاہتے تھے کہ حسین کے ساتھ حسین کی مستورہ تھی۔ اللہ اکبر پردے کا اس طرح ہے، اس قدر پردے کا خیال کہ رسول زادیاں حسین کے ہمراہ زہیر حسین کے ساتھ نہیں رکتے تھے۔ اللہ اکبر، یہی رسول زادیاں، یہی علی کی بیٹیاں، یہی اہل حرم بے مخنود قدر، یہ تمام چیزیں حب دنیا کا ثمرہ ہے۔ لعنت ہو ایسی دنیا پر، اے حسینیوں، ایسی دنیا پہ خاک ہو کہ جس دنیا کی لالچ میں لوگ حسین کا کر دے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، ہاں آزاداران مظلوم کربلا، نفس امارہ سے، نفس لوامہ سے، نفس مطمئنہ کا سفر ہے۔ ایک اور سفر زہیر خین کا دیکھیں، زہیر خین رکتے نہیں تھے ساتھ میں، لیکن ایک جگہ پر ایسا پہنچے کہ جہاں دونوں قافلہ ساتھ ٹھہرا، حسین نے زہیر خین کا پوچھا۔ عزیزم زہیر خین جو تھے وہ عثمانی مذہب مذہب سے تعلق، لیکن اور بزنس مین، دیکھیں عزیز بزنس مین تو تاجر تو تھے، لیکن دنیا کی زنجیریں پیر میں بندھی نہیں، اسی دنیا میں رہ کے زندگی جی رہے، دنیا حاصل کرتے تھے لیکن دنیا سے آزاد۔ دیکھیں شہید فرماتے ہیں کہ زہد کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا رکھیں لیکن دنیا سے خود کو جدا، دنیا کی محبت یہ بلایا جائے، ایک بار بلایا جائے سب چھوڑ کے پہنچ، ناصرین کی صدا بلند ہو سب چھوڑ کر دنیا میں ممانعت ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر الگ بیٹھ، بس یہ ہے کہ دنیا کی محبت گرفتار نہ ہو جائے، دنیا میں have things but be detached، چیزیں ہوں ہمارے پاس لیکن ہم ان سے attached رہیں، ہم attached رہیں، اللہ سے attached، صرف اللہ کی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزم زہیر خین سکسیسفل تاجر، امام حسین نے بلایا تو زہیر خین کی زوجہ دلہن، زہیر خین جانے میں تھوڑا سا ہچکچا رہے، زہیر خین کی زوجہ دلہن نے کہا کہ پیغمبر محمد آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں، زہیر خین فوراً حسین کی طرف گئے، ہیزیٹیشن تھا، لیکن کیا حسین نے زہیر خین کو ایسا دکھا دیا، کون سی معرفت کرا دی، اے حسین ہمیں بھی اپنی شفا کے ذریعے کو معرفت کرا
کہ فوراً ہم تیرے خیمے زہیر خیم کیا ایسا بتا دیا، رک کے جا رہے تھے، وہ شوق سے جا رہے ہیں، اور کس طرف جا رہے ہیں؟ زہیر خیم دیکھ رہے ہیں یہ خلیل لشکر ہے، کثیر لشکر ہے، یہ لشکر فنا ہو جائے گا، وہ لشکر جیت جائے گا، لیکن نہیں، زہیر خیم کو ہے کہ کیا نہیں، صرف اللہ کے پاس یہ دنیا زمین یہ سب فنا ہو جائے گا، اللہ کے چہرے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، تو اگر بقا چاہیے تو لقاء اللہ کی طرف بڑھو، اللہ سے ملاقات کی طرف بڑھو، فنا فی اللہ میں بقا ہے، اللہ کے راستے پر فنا ہو جاؤ تب تمہاری بقا ہوگی۔ تو عزیزان محترم، یہی زہیر خیم ہے۔ یہ دیکھیں نفس لوامہ اور امارہ کا جو یہ ویو ہے، کبھی امارگی کی حالت، کبھی لوامگی کی حالت، کہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کفی و شاعری، کبھی لوامہ کی طرف، کبھی لوامگی کی منزل پہ ہوتے ہیں، حسین کو قتل لکھتے ہیں، امارگی کی منزل پر ہوتے ہیں، حسین کو قتل کرتے ہیں۔ تو عزیزم، اس سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی زہیر خیم جب 9 محرم کو ادھر سے جنگ کر نقارے بجانے شروع کیے گئے، تو ادھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام اور چند اپنے اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ اور انہیں ان سے ایک تو ان سے لڑ کے ان کو پیچھے بھیجو، اور ان سے مہلت مانگو ایک شخص، کیونکہ حسین اللہ کا سجدہ کرنا چاہتا ہے، ایک رات اللہ کی عبادت کا لطف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آزادار مظلوم کربلا زہیر خیم اور حضرت عباس گئے، اور جانے کے بعد وہاں لشکر میں دیکھا کہ لشکر میں ایک شخص ہے جس کا نام عزرا بن قیس ہے۔ حضرت عباس ہیں، زہیر خیم ہیں، آج حضرت عباس کے مصائب پڑھوں گا، حضرت عباس ہیں اور زہیر خیم ہیں موجود ہیں، اور حضرت عباس زہیر خیم کے لوگ دیکھتے ہیں، تم نے تو حسین کو خط لکھا تھا، خط لکھ کے بھیجا تھا، اور آج تم قتل کرنے کے لیے آماد ہو۔ اس شخص کا نام عزرا بن قیس تھا۔ پوچھا کہ تم نے تو خط لکھا تھا نا حسین کو، تو یہ مردود جواب کیا دیتا ہے؟ یہ مردود کہتے ہیں کہ غور کریں گے، غور کرنے کی بات ہے، ادھر کے لوگ ادھر آئیں گے، ادھر کے لوگ ادھر جائیں گے، بچے گا وہی جو حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے، جو دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کرے گا۔ کہ عزرا نے کہا، عزرا نے طنز کے انداز میں زہیر خیم کو کہا کہ زہیر خیم، کیا تم عثمانی نہیں تھے؟ تمہارا تو اس خان وادے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ زہیر خیم فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، ہاں میں تھا، مگر اب میں شیعہ علی ہوں، اب میں حسین کا شیعہ ہوں۔ حسین نے مجھے ایسا کچھ دکھا دیا ہے کہ اب میں حسین پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار۔ عزاداران مظلوم کربلا، اطمینان چاہیے، اور اسی اطمینان کی ایک شبیہ، اسی اطمینان کا ایک پیکر حضرت عباس۔ حضرت عباس کو بھی آفر آیا، حضرت عباس کو بچوں کے لیے بتا دوں کہ حضرت عباس کو باوفا کیوں کہتے ہیں؟ ان کی وفاداری اتنی تھی، اللہ کے دین سے وفاداری اتنی تھی کہ حضرت عباس کو آفر آیا کہ حضرت عباس اپنے تمام سگے بھائیوں کے ساتھ چلے جائیں، انہیں امان مل جائے۔ شمر آفر لے کے آیا، حضرت عباس نے ڈانٹ کر ذلیل کر کے بھگا دیا کہ تم کیا مجھے امان دو گے؟ میں حسین کے امان میں ہوں، میں حسین کے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے پاس خدا کا راستہ ہے، اس خدا کے راستے پر چلنا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین اور حضرت عباس جب پیاس کا غلبہ ہوا، جب پیاس کی شدت ہوئی، تو دونوں بھائی کچھ روایت میں ہے حضرت عباس گئے، کچھ روایت میں ہے دونوں بھائی ساتھ گئے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، ایک طرف حسین، ایک طرف دوسری طرف حسین کا وفادار بھائی عباس، دونوں نہر کی طرف جاتے ہیں، لڑتے لڑتے عباس اور حسین لڑتے جاتے ہیں۔ فوجیں عباس اور حسین کے درمیان دوری بنا دیتی ہے، دونوں بھائی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ پہنچتے پہنچتے اللہ رے عباس کی وفاداری کا عالم، عباس بھی پیاسے ہیں، حسین بھی پیاسا ہے۔ عباس نہر کنارے پہنچتے ہیں، نہر پہ گھوڑا روکتے ہیں، پانی چلو میں لے کر واپس دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ عباس نے یہ گوارا نہیں کیا
کہ حسین کے بچے اعلیٰ شلمان کی صدا بلند کریں، حسین پیاسا رہے لیکن میں پانی پی لوں۔ ہاں آزادان مظلوم کربلا، وہ مرد فقیہ، وہ مرد عارف، وہ عظیم ذات عباس، وہ عباس دریا سے مشک بھر کے واپس آتا ہے، عباس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پہلے ایک شانہ قطع ہوتا ہے، پھر دوسرا شانہ قطع ہوتا ہے۔ آزادان مظلوم کربلا بیوی عباس نے دانتوں سے مشک پکڑی ہوئی لیکن اچانک ایک تیر مشک میں لگتا ہے، آزادان مظلوم کربلا مشک بہہ جاتی ہے، عباس کی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنے میں عباس پر فوج اشکیا ٹوٹ پڑتی ہے اور قمر بنی ہاشم کو شہید کر دیتی ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔